بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت 15 رمضان المبارک کی مناسبت سے آج ہم مقدماتی طور پہ ایک ان کی زندگانی کا جو جانبی حصہ ہے یا ایک پہلو ہے اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ان کے بارے میں تفصیلات شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوئی ہیں، اور ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی جلالت اور قدر وہ اہل سنت میں بھی موجود ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام میں معتبر روایات سے ہم تک پہنچی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیاسی زندگی کے پہلو کو ہم ملاحظہ کریں گے، اور اس میں بھی صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے اگرچہ یہ 3 دن ہمارے لیے ایک کم دن بن جائیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ ایک حد تک اس بحث کو ہم اپنے نتیجے تک پہنچا سکیں اور کتب تاریخ و حدیث کے ذیل میں جو وارد ہوا ہے اس سے آگاہ ہو سکیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح کی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، وہ اختیار کے ساتھ صلح نہیں کی، مجبوری کے عالم میں انہیں صلح کرنے پڑی۔ اس لیے پہلا نقطہ ہی اس ضمن میں یہ آتا ہے کہ امام جنگ کے لیے تشریف لے گئے، سپاہ انہوں نے اپنی پوری ایک لشکر اور سپاہ کو تقسیم کر کے معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے بھیج دیا، اور خود بھی میدان جنگ میں موجود تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود وہ دارالخلافہ یا کوفہ میں موجود ہوں اور فوج کو انہوں نے بھیجا ہو۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ اس لیے جو اختیار سے کیا وہ جنگ تھی، جو مجبوری کے عالم میں کرنا پڑا وہ کیا تھی؟ صلح تھی۔ اور یہ بات فقط اتنی ہی سی بات ایک شیعہ کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کی صلح کرنا اس دور میں خصوصاً امام علیہ السلام کے دور میں شیعوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ شیعوں سے مراد شیعہ اثنا عشری یا آج کے دور میں جو اعتقاد امامت کا موجود ہے اس معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اس معنی میں شیعہ کہنا یہ کلامی ایک لفظ ہے، اصطلاح کلامی ہے۔ بالفاظ دیگر لفظ شیعہ علم رجال میں بھی آتا ہے، علم تاریخ میں بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے علم کلام، علم عقائد میں بھی آتا ہے۔ ہم عموماً کلمہ شیعہ سے جو پہچانتے ہیں وہ علم کلام، علم عقائد کی اصطلاح ہے، لیکن علم رجال اور علم تاریخ میں شیعہ اس معنی میں موجود نہیں ہے۔ اس دور میں جو جس کا تابع ہوتا تھا اس کو اس کا شیعہ کہا جاتا تھا، جیسے کہ قرآن کریم نے بھی اسی معنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیرو تھا اسے شیعہ کہا ہے، کہ اس نے جب آواز دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیعہ کی آواز کے اوپر لبیک کہی اور اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ یہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے۔ اچھا، ہم آ جائیں اس معنی کی طرف۔ اگر اس معنی کے اوپر ہم دقت کریں تو تاریخ اور علم رجال میں شیعہ کس معنی میں آیا ہے؟ پیرو کے معنی میں آیا ہے۔ یعنی جنگ میں جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا، چاہے تراویح پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، ان کا شیعہ کہلاتا تھا۔ یہ معنی سمجھنا تجزیہ تحلیل کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ اس معاشرے کا ایک ہمارے پاس پورا جائزہ ہو، اور وہ معاشرہ کس طرح کے لوگوں پر مشتمل تھا، لوگوں کی سوچ بچار کیسی تھی، کتنے گروہوں میں لوگ تقسیم تھے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مثلا ابھی پاکستان کے حالات آپ دیکھتے ہیں، کوئی اگر وہاں پہ جو مذہبی دہشت گردیاں جنم لی اس کا جائزہ لینا شروع کرے تو اس کے علم میں یہ بات آئے گی کہ پاکستان میں جتنے بھی خودکش حملہ آور تھے وہ سب ایک فرقے سے تعلق رکھتے تھے، بقیہ فرقہ جات والے خودکش حملہ کم سے کم نہیں کرتے۔ کفر کے فتوے لگانے میں تو سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن دہشت گردی جو خودکش حملہ آور کی حد تک ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ خودکش حملہ آور وہ ایک فرقے سے جا کے ربط قائم کرتا ہے۔ یہ ہم بات تب کر سکتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر مذہبی فرقوں کا علم ہو، کتنے گروہ تھے مذہبی گروہ، وہ کس طرح کا سوچتے تھے، کون سے ان کے ادارے تھے،
اس وقت کی جو بڑی بڑی شخصیات تھیں ان کے افکار نظریات کیا تھے. اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اگر سیاسی حالات جاننا چاہتے ہیں تو اس وقت کے عالم اسلام کو ہمیں جاننا پڑے گا. اس محدود وقت میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس وقت کے عالم اسلام کی تمام تفصیلات جان سکیں، لیکن یہ ہر انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ مطالعات کریں اور ادھر کی ثقافت کو جانیں، فرہنگ کو جانیں، ادھر کے لوگوں کے رہن سہن کو جانیں، لوگوں کے معاملہ کرنے کو جانیں، اور سطح زندگی دیکھے، سطح فکری دیکھے. صرف سطح زندگی نہیں بلکہ سطح فکری، سوچنے کا انداز کس مقدار میں اور کیسا سوچتے تھے. یہ ساری چیزیں آپ کو تجزیہ تحلیل میں پھر مدد دیتی ہیں. لیکن خالی اگر ہم ایک روایت اٹھا کے اسے پیش کر دیں تو منظر عام میں ہمارے سامنے کچھ بھی سامنے نہیں آئے گا. یعنی یہ کس پس منظر میں روایت موجود ہے، اس وقت حالات کیسے تھے، کیونکہ ایک بندہ حالات کے مطابق گفتگو کرتا ہے. مثلا اگر ہماری ہی گفتگو کو جذبات، احساسات اور حالات سے کاٹ دیا جائے تو وہ تقریباً بے معنی ہو کے رہ جائے گی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ہستیوں کا غیر معمولی احترام کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں احترام یہ بجا لایا جا رہا ہے؟ اگر یہ بیٹے یا نواسے ہونے کی وجہ سے ہے پھر تو یہ سنت بن جاتی. سنت تو نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں، شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ امام حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی رسول اللہ کی وہ سنت نہیں ہے. یعنی سنت اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ اپنے نواسوں سے کرنے لگ جائیں. اس معنی میں سنت ہے کہ امت بھی ان کا احترام ایسے ہی کرے. اس معنی میں تو بلا شک و شبہ سنت ہے. لیکن اس معنی میں مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ داخل ہوتی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ رائے اختیار کرے، یہ سنت کے طور پہ نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو دیگر بنات تھیں، بیٹیاں تھیں، ان کے ساتھ رسول اللہ نے ایسا سلوک نہیں کیا، زوجات کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، فقط جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا. اس لیے امت کے لیے ایسا کرنا کہ وہ ان کا تعظیم بجا لائے، احترام بجا لائے، یہ سنت رسول ہے. لیکن اس شخصی حوالے سے انجام دیا جائے کہ باپ اپنے بیٹی کا ایسا احترام کرے، یہ سنت رسول نہیں ہے. اس لیے یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ ماحول کیسا تھا، کس ماحول میں کس طرح سے وہ رہتے تھے، اور وہاں پر یہ نوع تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امت کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے سوالات تب حل ہوتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کی ایک بہتر اور معتبر طریقے سے ایک اچھی عکاسی کریں، جامع عکاسی کریں کہ وہ ماحول اور معاشرہ کیسا تھا. اور کتابیں ایسی موجود ہیں جس میں یہ ساری چیزیں موجود بیان کی گئی ہوتی ہیں. عموماً جو فلمیں بنتی ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے جب کریکٹر بنانا ہے لباس بھی دکھائیں گے، رہن سہن کے طریقے بھی دکھائیں گے، گھر کیسے بنائے جاتے تھے وہ بھی دکھائیں گے. بہت ساری چیزیں من گھڑت ہوتی ہیں، وہ انہوں نے اپنے طور پہ بنائی ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں کتابوں سے بھی لی گئی ہوتی ہیں. اس فن کے اوپر مغرب نے، غرب نے، ویسٹ نے زیادہ کام کیا. یہ جو جزیات، معاشرے کی جزیات ہیں، اس کے اوپر ان کا کام زیادہ ہے. خلاصہ کلام، آئیں اب ہم اپنے موضوع پہ. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اختیار سے صلح نہیں کی، اختیار سے جنگ کے لیے آگے بڑھے، اور انہوں نے جنگ کی، اور میدان جنگ کے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ماہر تھے. وہ ایسا نہیں ہے کہ تلوار چلانا نہیں جانتے، آگے بڑھ کر حملہ کرنا نہیں جانتے، کسی دستے کی سپہ سالاری نہیں جانتے، بلکہ سالار قافلہ بھی رہے ہیں اور کئی اداروں کے اوپر حاکم بھی رہے ہیں. امام علی علیہ السلام کے اہم جتنے خطوط ہیں، پیغامات ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام انجام دیتے رہے ہیں. اس لیے ان سب چیزوں سے امام علیہ السلام واقف تھے. پھر سوال یہ پیدا ہو گیا صلح کیسے جنم لے گئی. جب یہ سوال ہم ابھارتے ہیں کہ صلح نے جنم کیسے لیا تو لامحالہ ہمیں اس معاشرے کو پڑھنا پڑے گا، اور اس معاشرے کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم اپنے ہی موضوع سے اگر مربوط ہوں تو ہم شیعہ کی اصطلاح کو کھولیں گے. کلمہ شیعہ اس دور میں عقائدی معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا، گروہی معنی میں استعمال ہوتا تھا. شیعان علی علیہ السلام اور شیعان معاویہ ابن ابی سفیان، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا تھا. شیعہ بمعنی اتباع استعمال ہوتا تھا، پیرو استعمال ہوتا تھا. اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس دور میں ایک شخص پیرو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہو، پیرو امام علی علیہ السلام ہو، لیکن تراویح پڑھتا ہو. ایسا ہو سکتا ہے.
ایسا ہو سکتا ہے کہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم کی خلافت کا قائل ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس دور میں امام علی علیہ السلام کے فیصلوں کے اوپر نہ چلتا ہو، اور یہ ہمارے پاس صحیح سند روایات سے ثابت ہے۔ تہذیب الاحکام میں صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے۔ اب کوفہ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ کوفہ سارا شیعوں سے بھرا ہوا تھا۔ کون سے شیعہ؟ وہ شیعہ جس طرح جو نام آج کے دور میں موجود ہے، کیونکہ یہ تو عقائدی نام آج کے دور میں موجود ہے، یا امام صادق علیہ السلام کے دور میں انہوں نے خاص گروہ کو شیعہ قرار دیا، جیسا روایات کے مضامین سے بھی پتہ لگتا ہے۔ لہذا تہذیب الاحکام میں وارد ہوئے امام علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں دیکھا جماعت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ خلیفہ دوم کے دور میں شروع ہوئی اور انہوں نے اسے رواج دیا۔ تو امام علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور انہیں کہو کہ جماعت سے نماز نہ پڑھو، الگ الگ ہو کے نماز پڑھو، کوئی جماعت نہیں ہے اس نام کی۔ امام حسن ہمارے ہاں صحیح سند روایت میں آیا، اس لیے شیعہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ سختی کے ساتھ قائل ہیں کہ تراویح کی نماز دین اسلام میں بدعت کے طور پہ ہے، کیونکہ صحیح سند روایات ہمارے پاس معتبر روایات ہیں۔ اہل سنت میں مضطرب روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی نہیں پڑھی، کچھ پڑھی پھر ترکی، مضطرب روایات ہیں، اور خلیفہ دوم کی طرف ہی ان کے ہاں بھی یہ قول ہے کہ انہوں نے اسے منظم طور پہ شروع کرایا۔ بہرحال ادھر جو ہم اس روایت سے معنی لینا چاہتے ہیں وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کا فیصلہ سنایا کہ تراویح نہ پڑھی جائے، کیونکہ اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ جدا جدا نوافل ماہ مبارک رمضان کی ہر رات کے پڑھنے ہیں، اللہ کی عبادت اور تطوع کے لیے اطاعت کرتے ہوئے بندگی بجا لانی عیب نہیں ہے۔ تو لوگوں نے وہاں پہ شور شرابہ شروع کر دیا اور ایک پورا احتجاج، انہوں نے جس کہتے ہیں نا احتجاجات کرنا، احتجاج شروع ہو گیا، اور اس احتجاج میں شعار بھی یہ تھا وا عمارہ وا عمارہ، کہ ابھی عمر بن خطاب کو گزرے ہوئے کچھ سال نہیں ہوئے، اس کے سب قوانین کو دیکھو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ہے مسجد، کیونکہ دارالامارہ بالکل ساتھ ہے مسجد کوفہ کے، آپ آج بھی تشریف لے جائیں وہاں پہ دارالامارہ یعنی یہی جو پارلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بالکل مسجد کوفہ کے ساتھ ہے۔ جب اس کوفہ اور دارالامارہ کے آس پاس جو سب سے اہم مسجد کوفہ ہے، اس کے مومن نمازیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ تراویحوں کو دین سمجھتے ہوئے انجام دیتے ہیں اور امام علی علیہ السلام کے روکنے پہ نہیں رکتے، اور وا عمرہ ہائے عمر کی ایک آوازیں بلند کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے جان لیں کہ کوفہ کے شیعہ کس نوعیت کے شیعہ تھے۔ ایسے امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ شور شرابہ سنا تو پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہیں بتایا کہ یہ آپ کے فرمان کے اوپر انہوں نے احتجاج شروع کر لیے۔ اس لیے ڈر تھا کہ شام کے بعد دوبارہ کوفہ کے اندر کوئی اس طرح کے رخنے نہ ڈلنے لگ جائیں اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا نہ ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پھر فرمان دے کے بھیجا، ان سے کو جس طرح نمازیں پڑھنی ہے تم پڑھو۔ اب اس طرح کا ایک ماحول تشکیل پایا ہوا تھا، لہذا شیعہ سے مراد ایک وہ گروہ جس کا تعارف یا صفات الشیعہ کے نام سے امام صادق علیہ السلام کی روایات میں جو پیغام ہمیں ملتا ہے، وہ شیعہ کی اصطلاح مستقبل میں شیعہ کی اصطلاح بنی۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو علی علیہ السلام کے پیچھے تھا وہ کامیاب ہوگا، جو علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن آیا یہ والی بات اس طرح سے منظم صورت میں تھی جیسے آج ہم ایک مکتب کی صورت میں منظم دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس دور میں تو فرقہ جات ابھی نہیں تشکیل پائے ہوئے تھے، عناصر موجود تھے، گروہ بندی موجود تھی، تفکرات سارے کے سارے ویسے ہی موجود تھے، لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے بھی تھے، اور انہی گروہوں میں حقیقی پیرو امام علی علیہ السلام بھی موجود تھے، جو امام علی علیہ السلام کو روز اول سے بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ برحق مانتے تھے، جیسے عمار ہیں، مقداد ہیں یا سلمان ہیں، یہ برحق خلیفہ مانتے تھے۔ یہ حقیقی شیعہ تھے۔ بالفاظ دیگر اگر ہم اپنی بحث کو ادھر مختصر کریں اور اس کلمے کی حد تک اس کو منظم کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ لفظ شیعہ کی دو اصطلاحات ہیں۔ ایک اصطلاح عمومی ہے، عمومی اصطلاح ہر اس فرد کے اوپر منطبق ہوتی ہے جو جس کا پیرو ہے۔ مثلا اگر کوئی خلیفہ اول کا پیرو ہے تو اسے کہیں گے شیعہ خلیفہ اول، شیعہ خلیفہ دوم، شیعہ معاویہ، شیعہ مروان،
اور اگر کوئی امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہے، ان کا پیرو ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ شیعہ امام علی علیہ السلام۔ یہی شیعہ امام علی علیہ السلام جو عمومی معنی میں آتے ہیں، انہی میں سے خوارج نکلے۔ خوارج لشکر امام علی علیہ السلام کو ٹوٹ کے نکلا ایک گروہ۔ اسی طرح کوفہ کے اندر تھے جنہوں نے تراویح کے صورت میں شور مچایا۔ ہم یہ بالفاظ ذکر کہہ سکتے ممکن ہے جو آج اہل سنت کا مجمع ہے، اگر یہ امام علی علیہ السلام کے حق میں ہو جائے تو بے شک انہیں وہ پہلا خلیفہ مانے نہ مانے، لشکر میں شامل ہونے کی وجہ سے اور ان کے پیچھے محاذ میں آنے کی وجہ سے ایک عمومی اصطلاح ان کے اوپر پڑ سکتی ہے، شیعان امام علی علیہ السلام۔ یہی عمومی اصطلاح جو ہے اس دور میں موجود تھی، اور ایک اصطلاح خصوصی اصطلاح ہے۔ یہ خصوصی اصطلاح، اس کا اطلاق ہوتا ہے صفات کی بنیاد پہ۔ اگر وہ مخصوص صفات پائی جائیں کسی شخص میں، وہ شیعہ امام علی علیہ السلام کہلائے گا یا شیعہ امام صادق علیہ السلام کہلائے گا۔ اگر وہ مخصوص صفت نہ پائی جائے یا مخصوص وہ ولی خصلت نہ پائی جائے تو وہ موالی تو کہلا سکتا، محبت کرنے والا، لیکن شیعہ نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے شیعہ کہلانے کے لیے ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ مثلا ان کو خلافت کا برحق خلیفہ کا مستحق قرار دے، خلافت کا استحقاق انہیں قرار دے، ان کی اطاعت کو واجب قرار دے، ان کی محبت کو واجب قرار دے، اطاعت الہی انجام دے، بندگی کو انجام دے، اور تمام کے تمام محرمات سے بچے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کی روایات میں صفات و شیعہ ذکر کی گئی ہیں۔ تمام حقوق کا خیال رکھے، جس میں یہ والی خصلتیں ہوں اسے ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو شیعہ کا مخصوص معنی ہے، یہ معنی مخصوص در حقیقت یہ وہ حقیقی کلمہ شیعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض منسوب جو کلمات ہیں شیعہ کے، خیر البریہ کے نام سے شیعہ کو خیر البریہ قرار دیا گیا سورہ بینہ کی آیات کے ذیل میں، اس سے مراد یہ مخصوص شیعہ ہے، نہ کہ ایک عمومی شیعہ ہے۔ مخصوص شیعہ جس میں یہ والی صفات اور اوصاف پائے جائیں گے، وہ شیعہ مراد ہے۔ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب یہ صلح کی، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا معاشرہ شک میں مبتلا ہو گیا، اس شک کی کیفیت میں یقیناً شیعوں کے اوپر بھی یہ آزمائش پڑی ہوگی۔ اس وقت ایک شیعہ کا موقف کیا تھا، لیکن اس شیعہ کا موقف سے کیا مراد ہے؟ عمومی شیعہ کا موقف۔ ابھی فرقہ واریت کی لڑائی میں یہ والے فکرات اور جملات ایک دوسرے کے اوپر مذمت کے طور پہ تھوپ دیتے ہیں، اور ایک بات سے تمسخر اڑاتے ہوئے یا ایک بات کو پکڑ کے پروپیگنڈا کے لیے آمادہ بیٹھے ہوتے ہیں اگر حقیقت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو اہل سنت کتب میں روات شیعہ، راوی شیعہ آئے ہیں، وہ سارے اثناعشری نہیں ہیں، وہ تو اسی طرح اہل سنت ہے۔ صرف امام علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے کو بھی انہوں نے شیعہ لکھ دیا علم رجال میں، اس لیے انہوں نے مراتب شیعہ پھر بنائے۔ ایک محبت کرتا ہے، ایک فضیلت دیتا ہے، ایک فضیلت شیخین پہ بھی دیتا ہے، اسے انہوں نے غالی کا، رافضی کا، طرح طرح کی تہمتیں لگائیں، صرف جو خلیفہ اول و دوم کے اوپر فوقیت دے۔ یہ وجہ ہے کہ جو اہل سنت محدثین ہیں وہ علم کلام کی اصطلاح کے طور پہ شیعہ نہیں لفظ بولتے، اس لیے وہ علم رجال کی اصطلاح کے مطابق شیعہ لفظ لیتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں آج کے دور میں جتنے شیعہ پائے جاتے ہیں وہ سارے رافضی ہیں، کیونکہ رافضی کے بارے میں علم رجال میں اہل سنت کے سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے جو ضابطے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر ناقص ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ان کا ایک رجالی علمی ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو خلیفہ اول و دوم پر امام علی علیہ السلام کو فضیلت دیتا ہے وہ رافضی ہے۔ اور آج کے دور میں تو سارے شیعہ وہ اصلاً خلیفہ اول و دوم کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے۔ شیعہ تو ہمارے ہاں آغاز تشیع کا یہ نظریہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام فقط اور فقط مستحق تھے، اور امام علی علیہ السلام خود بھی سمجھتے تھے کہ میں ہی مستحق ہوں۔ اہل سنت اور شیعہ دونوں قائل ہیں کہ 6 مہینے تک رسول اللہ کی رحلت کے بعد 6 مہینے تک تو امام علی علیہ السلام اصلاً مستحق نہیں سمجھتے تھے کہ خلیفہ اول خلافت کے مستحق ہیں یا خلیفہ دوم خلافت کے مستحق ہیں، فقط اور فقط اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں۔ اس پہ اہل سنت سارے کے سارے اجماعی طور پہ بالاتفاق اس بات کو قبول کرتے ہیں۔
یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے ایک حصہ پڑھا ہے کہ ادھر جو گروہ بنے تھے اور ان گروہوں کے جو نام تھے ان ناموں میں اس طرح کی صورت موجود نہیں تھی کہ جس طرح آج شیعہ سنی کا مکتب موجود ہے، کیونکہ دونوں کی بنیادیں ہیں اور دونوں کے علوم جو ہیں وہ منظم ہوئے اور ان فرقہ جات کی پھر مساجد بنی، مدارس بنے، حلقہ جات بنے، پھر بڑی بڑی شخصیات دونوں کے اندر موجود ہیں۔ اس دور میں اس طرح کی صورت موجود نہیں ہے۔ آئیں اب ہم دوسری طرف قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اس معاشرے میں مقام کیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ایک شخصیت کا اس دور میں مقام کیا ہے۔ مثلا اہل سنت کتب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو امام علی علیہ السلام کی شخصیت ایسی بارز اور نمایاں شخصیت نظر نہیں آتی کہ ان کو خلیفہ اول و دوم کی پر فوقیت دی جائے۔ وہ ایسی چیزیں امام علی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ 99 ہجری تک حدیث لکھنے پہ پابندی تھی۔ اب حدیثوں کا آغاز ہوا اموی دور میں، بنو امیہ کے دور میں یہ آغاز ہوا کتابیں لکھنے کا اور حدیثیں جمع کرنے کا اہل سنت میں۔ عمر بن عبدالعزیز بیلا اموی بادشاہ تھا کہ جس نے یہ دروازہ کھولا اور حدیثیں کی کتابیں جمع کر کے لکھی گئیں، ورنہ حدیثیں ساری اہل سنت میں ناپید ہو جاتی اور مسائل آئے ہوتے، وہ قرآن کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں۔ جیسے ابھی بھی اہل سنت میں یہ پرویزیت کا ایک فتنہ موجود ہے، یا قرآنیون کے نام سے ایک فتنہ موجود ہے، وہ کسی بھی حدیث کو نہیں مانتے، وہ صرف قرآن کے الفاظ سے معنی لینا چاہتے ہیں۔ بہرحال عمر بن عبدالعزیز اس نے یہ دروازہ کھولا۔ اب اموی جب حدیثیں گھڑی گئیں تو انہوں نے مسخ کر کے امام علی علیہ السلام کا چہرہ پیش کیا۔ انہوں نے ضابطہ بنایا کہ سارے صحابہ عادل ہیں، چاہے قتل کریں ایک دوسرے کو یا قتل نہ کریں، گالم گلوچ کریں یا گالم گلوچ نہ۔ مثلا ایک صحابی دوسرے صحابی کو گالی دیتا ہے تو جس نے گالی دی ہے اس نے ایک ثواب کمایا ہے کیونکہ مجتہد ہے وہ، اور جس نے گالی سنی ہے اس نے 2 ثواب کمائے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے قاتل اور ایک ہے مقتول۔ قرآن کریم نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل کو ہی قرار دیے، جس میں ابدی جہنم ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اگر قاتل ہے اس نے 1 ثواب کمایا، اگر صحابی ہے اور قاتل ہے تو 1 ثواب کمایا۔ کیوں 1 ثواب کمایا؟ کیونکہ مجتہد ہے۔ اور جو بیچارہ مقتول ہوا ہے، بے شک اس کے بیوی بچوں کو اس نے آگے بڑھ کے قتل کیا ہے، اگر عصمت دری بھی کی ہو تو تب بھی ایسا ہی ہے کہ اس نے جو بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس نے 2 ثواب کمائے، کیونکہ وہ بھی مجتہد تھا۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام ان کی جنگ جمل میں جب فتح حاصل ہوئی اور اس جنگ میں جتنے افراد مارے گئے، مرنے والوں کو اگر ام المومنین حضرت عائشہ کے حلقے سے تھی تو وہاں پہ 1 ثواب ملا۔ کیوں 1 ثواب ملا؟ کیونکہ خطا پہ ہیں وہ لوگ، سارے اہل سنت کہتے ہیں کہ ام المومنین خطا پہ تھیں، لیکن انہیں 1 ثواب ملا ام المومنین کو۔ یہ بہت بڑی ایک چیز ہے کہ ایک خاتون کا دل نرم ہوتا ہے، ایک جنگ کی سرداری کی جائے اور اس جنگ میں ہونے والے حوادث کے گردنیں اڑ اڑ کے گر رہی ہیں، لیکن وہاں پہ ام المومنین واپس نہیں گئیں، وہ اس اونٹنی کے اوپر سوار رہیں۔ ان کو کافی یہ پیغام بھجوایا گیا امام علی علیہ السلام کی طرف سے کہ اونٹنی کو پیچھے لے جاؤ، یہ قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر ام المومنین اپنی اونٹنی کی مہار کو کھینچ کے پیچھے کی جانب چلی جاتی تو یہ سب قتل و غارت بند ہو جاتی، جتنے مارے گئے وہ مارے جاتے، مزید آگے لڑائی نہ ہوتی، لیکن وہ وہاں پہ ڈٹی رہیں، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کو مجبوراً یہ حکم صادر کرنا پڑا کہ اونٹنی کی کونچیں ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ گرے تو لوگوں کے سارے جذبات بیٹھ جائیں۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ خطا پہ تھی ام المومنین، لیکن 1 ثواب کمایا، 2 ثواب نہیں کمائے۔ تو انہوں نے صحابہ کے لیے ایک یہ بنایا، یعنی اگر صحابی دوسرے صحابی کو گالی دے، گالی دینے والا کیا ہے؟ اس نے 1 ثواب کمایا کیونکہ مجتہد ہے۔ قتل کرے 1 ثواب کمایا کیونکہ مجتہد ہے۔ اچھا، اس کے بعد کوئی اور گناہ کرے 1 ثواب کمایا کیونکہ مجتہد ہے۔ اور اگر صحابی نہیں ہے، بیچارہ زیارت کیے بغیر اس دنیا میں چل بسا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس زیارت ہی نہیں کر سکا دور علاقوں کی وجہ سے، تو تابعی ہوگا۔ اب تابعی مجتہد ہو جائے نہیں، پھر اس کے اوپر سارے کے سارے احکام لاگو، پوری شریعت لاگو ہو جائے گی، صحابی پہ ابھی شریعت لاگو نہیں ہونی، کیونکہ وہ عادل ہے۔ وہ عادل کیسے ہے؟ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ملنگانہ نظریہ،
جو مرضی کر لو وہ صحابی ہے پھر بھی اور عادل ہے، جو مرضی گناہ کرا لو، وہ مرتد سے ہو کے پھر مسلمان ہو جائے، جیسے اشعث بن قیس کہ اس کا بہت بڑا دخل ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگانی میں۔ اشعث بن قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، مسلمان ہوا اور رحلت رسول کے بعد مرتد ہو گیا، یمن سے گرفتار کر کے خلیفہ اول کے پاس لایا گیا۔ خلیفہ اول کے پاس پہنچ کے سزا کے آرڈر جاری ہوئے اور کہا کہ تمہیں امان نہیں ملے گی، تو اس نے تقاضا کیا امان کا، کیونکہ اشعث بن مکتب تشیع میں مرتد فطری اور مرتد ملی اس کے احکام وارد ہوئے ہیں۔ اگر مرتد فطری ہے حتماً قتل کیا جائے گا، مشہور قول یہ ہے فقہا کا۔ اگر مرتد ملی ہے 3 دن اسے مہلت دی جائے گی، توبہ کر لی ٹھیک ہے، توبہ نہیں کی تو قتل کر دیا جائے گا، لیکن مرتد فطری ہو تو حتماً قتل کیا جائے گا۔ یہ مرتد ہو گیا اشعث بن قیس، تو پھر مسلمان ہوا، وہی جو امان کے چکروں میں مسلمان ہوا۔ اب جب مسلمان ہوا تو اس صورت میں امان دی خلیفہ اول نے، تو انہوں نے اپنی بہن ام فروا ان کی شادی کر دی اشعث بن قیس سے، اشعث بن قیس سے شادی کی اور پھر آزاد کیا، اور اس نے ادھر ہی بہت بڑا ولیمہ کیا کہ ایک باڑہ لگا کے اونٹوں کا، جس طرح بیچتے ہیں بکرے وغیرہ، آپ نے دیکھا ہوگا باڑہ لگا دیتے ہیں تو بھرا ہوتا ہے وہ بکریوں سے، اسی طرح اونٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اندھا دھند تلواریں چلانے لگا اور ٹانگیں کاٹنے لگ گیا اونٹوں کی، کوئی اونٹ نہیں چھوڑا مگر اس کی ٹانگ اس نے کاٹ دی اور سارے اونٹ نیچے گر پڑے۔ پھر کہا انہیں نہر کر کے کھاؤ کہ اگر ہم یمن میں ہوتے اس سے بھی بڑا ولیمہ کرتے، اور پھر اس کے پیسے ادھر وہاں پہ اس نے ادا کیے۔ لوگ چیخ پڑے کہ اشعث جو ہے وہ کافر ہو گیا دوبارہ، تو وہ کہے لگا رہا ہے، خوشی اور فرح میں وہ خوب ایک خاط طرب کی حالت میں آیا ہوا ہے اور کونچے پہ کونچے ان کی ٹانگوں پہ ٹانگیں کاٹی جا رہے ہیں۔ یہ اشعث بن قیس جو تھا، اس سے ایک بیٹا ہوا اور ایک بیٹی، بیٹی کا نام تھا جعدہ بن اشعث بن قیس بنت اشعث بن قیس، جس کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نکاح ہوا اور اسی نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور دوسرا ایک بیٹا ہوا محمد بن اشعث، اور یہ دونوں چونکہ خلیفہ اول کی ہمشیرہ کے اولاد تھی، یعنی بھانجے تھے، خلیفہ اول کے کیا تھے، ایک بھانجا ہے اور ایک بھانجی ہے، اس لیے حضرت عائشہ ام المومنین کے بھی بڑے قریبی تھے، کیونکہ ان کے لیے بھی کیا ہوا ہے، ان کی بیٹی ہیں تو اب خالہ ہوئی وہ ان کی بچوں کی، تو اس لیے محمد بن اشعث و امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا۔ بیٹی کیا ہوئی، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے قاتل بنی، اور اشعث بن قیس کا جو بیٹا ہے محمد، وہ کون بنا، امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں شمار ہوا۔ اور اشعث بن قیس کو اس قدر معاشرے کے اندر پر اثر کس نے کیا، خلیفہ دوم و خلیفہ اول سے ہی سلسلہ شروع ہوا، لیکن سیاست کے میدان میں داخل کر کے علاقوں کے اوپر حکمرانی دے کے پورے عالم اسلام کے اندر با اثر کس نے کیا، وہ خلیفہ سوم نے کیا، اور آذربائیجان اس کا پورا گورنر اور عامل بنا دیا۔ تاریخ کو اس جہت سے ہمیں پڑھنا پڑے گا، وإلا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ صلح کیسے ہو گئی۔ ہم تو یہی سمجھ رہے، بعض اوقات انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ شیعہ ایران میں، نجف میں، یا عراق میں، بحرین، لبنان، پاکستان، ہند میں آباد ہیں، افغانستان وغیرہ میں، اس طرح سے اس دور میں بھی لوگ رہتے تھے، انتہائی معتقد تھے، ایک اشارہ کریں تو اپنی جان فدا کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سارے علاقوں کے اوپر اسی طرح کا کنٹرول اور دسترس حاصل تھی۔ لیکن یہ اشعث ہے، اشعث بن قیس، امام علی علیہ السلام کی بھی سپاہ میں سب سے بڑے دستہ اسی کے انڈر تھا۔ اچھا، اس کو سوال پیدا ہو گیا امام علی علیہ السلام نے پھر کیوں نہیں ہٹایا؟ امام علیہ السلام تو جیسے ہی آئے اس کے چند دنوں کے اندر ہی اندر ام المومنین حضرت عائشہ مدینہ سے چلی گئیں، انہوں نے مکہ سے راہ اختیار کی اور مکہ سے بصرہ پہنچی، بصرہ پہ جا کے قبضہ کر لیا، اور وہی رنگ اختیار کیا کہ جو آج آپ کو داعشی طریقہ کار نظر آتا ہے۔ عثمان بن حنیف ہیں، انہیں پکڑا اور پکڑ کے پہلے تشدد کیا، قتل کرنے لگے، تو کسی نے سفارش کی، تاریخ طبری میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں عثمان بن حنیف،
تو ام المومنین نے کہا پھر ٹھیک ہے قتل نہ کرو. ٹھیک ہے قتل نہ کرو کیا مراد؟ تشدد جتنا کرنا کرو. ان کی داڑھی نوچی گئی، خون و خون ہو گئے اور برے طریقے سے مار پیٹ کے باہر نکال دیا. بندوں کو برے طریقے سے قتل کیا گیا بصرہ کے اندر امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو. بصرہ کو وہ ایک بارڈر لائن بنانا چاہتے تھے، کیونکہ ابھی بھی آپ نقشے میں دیکھیں مکہ اور مدینہ سے سب سے پہلا شہر آتا ہے بصرہ. عراق بارڈر کے فوراً ساتھ کون سا شہر ہے؟ بصرہ. بصرہ کے بعد ذیقار ہے، کوفہ ہے، کربلا ہے، پھر اس سے آگے شام ہے. تو یہ بصرہ کو بارڈر ایریا بنا کے پوری ریاست، اسلامی ریاست کو تقسیم کرنا چاہتے تھے. کوفہ میں ان کے وہ ایک بیٹھے ہوئے ہیں ابو موسیٰ اشعری، جو خصوصی ام المومنین کے نمائندے اور ان کی طرف سے ان کی نرم گوشہ رکھنے والے ہیں. دوسری طرف سے شام جیسا حساس علاقہ، وہ معاویہ بن ابی سفیان نے بغاوت کا اعلان کر دیا. شام کے بعد مصر کی نوبت آتی ہے، جہاں پہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی جو سپاہ اور فوج موجود ہے وہ مصر میں ہے. اس مصر تک پہنچنا کیسے ہے؟ راستے میں تو اتنے زیادہ رکاوٹیں ہیں، اس لیے معاویہ کے لیے آسان تھا کہ مصر میں جتنی رخنت اندازی کر سکتا ہے، ریشہ دوانیاں کر سکتا ہے اور جتنے مسائل کھڑے کر سکتا ہے وہ کھڑے کیے. اس لیے امام علی علیہ السلام نے مصر میں ان افراد کو بھیجا جو ان کے سب سے زیرک ترین، شجاع ترین اور قابل اعتماد ترین بندے تھے. انہیں مصر امام علی علیہ السلام نے بھیجا اور اسی راہ میں سارے کے سارے شہید ہو گئے. کیونکہ اگر یہ مصر قبضے میں آ جاتا اور ادھر کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا تو یہ تو سینڈوچ کی طرح اندر دب جاتے. پھر ممکن ہی نہیں تھا کہ شام کا علاقہ محفوظ رہ سکتا. اس لیے محمد ابن ابی بکر کو پہلے بھیجا، پھر مالک اشتر کو بھیجا انہیں ہٹا کے. مالک اشتر ابھی جا ہی رہے تھے کہ شہید ہو گئے. پھر محمد ابن ابی بکر کو دوبارہ بنانا پڑا، یعنی متبادل ہے ہی نہیں امام علی علیہ السلام کے پاس، متبادل شخصیات موجود نہیں ہیں. مالک اشتر گئے تو اب کس کو بھیجا جائے ادھر؟ کیونکہ جس کو بھیجا جائے گا وہ اشعث بن قیس جیسی کوئی ایک صورتحال نکلے گی. اس لیے محمد ابن ابی بکر کو ادھر بھیجا گیا اور وہاں پہ قبائلی جو سازشیں ہیں وہ معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے یہ سازشیں کر کے انہیں شہید کر دیا گیا. اور شہید بھی کیسے کیا؟ امام علی علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے منبر پہ آ کے لوگوں کو پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ محمد ابن ابی بکر کے لیے جاؤ، لیکن وہ جانا ہی نہیں چاہ رہے لوگ. اب وہ فتنے کیسے جنم لیے اس کو آپ آہستہ آہستہ پڑھیں دیکھیں تو تب پتہ لگتا ہے کہ یہ ماحول آہستہ آہستہ بند ہوتا چلا گیا اہل بیت علیہ السلام کے. اور اس کی پیشن گوئی امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کی ہوئی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا، یہ پتہ تھا کہ آگے فتنے کیسے آ رہے ہیں. اہل سنت کی صحیح سنت روایات میں یہ وارد ہوا ہے. اس کو بھی ہم ایک اور خاص طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ماحول کیسا بنا تھا. یہ جو ماحول ہے، یعنی اس دور میں جو ریاست تھی، اسلامی ریاست، وہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوتی ہے اور ہر حصے پہ کون گورنر بیٹھا ہوا ہے اور کتنی مدت سے بیٹھا ہوا ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سندھ میں یا فضل الرحمان کے علاقے میں چلے جائیں، کیونکہ وہ ممکن ہے کہ اہل سنت اس بات پہ خوش ہوں کہ صحابہ سے قریبی ترین کردار ان کا نظر آتا ہے. تو فضل الرحمان کے گیت بھی بہت گاتے ہیں. تو فضل الرحمان کے آپ علاقے چلے جائیں، اب وہ ایک عرصہ دراز سے جدید پشتی حکومت کر رہے ہیں ان علاقوں میں. آپ وہاں پہ شیعہ بن کے وہاں پہ حاکم بن جاتے ہیں، آپ کام کر لیں گے ادھر یا نہیں کر پائیں گے؟ جو وہاں سے ایک دفعہ ہوا ہے اسے پتہ لگ جائے کہ کام کر پاؤں گا یا نہیں، وہ اس کے لیے پھر کوئی فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پر وہ ایک طویل عرصے سے حکومت کر رہا ہے، اس لیے ان تمام اداروں میں اس کا دخل موجود ہے. تمام اداروں میں اس کے جو ہیں ایک اثر و رسوخ موجود ہے، افراد موجود ہیں، ادارے اس نے بنائے ہوئے ہیں. لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں یہی ایک بات تھی کہ 25 سال کے بعد امام علی علیہ السلام اور 30 سال کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس حکومت آ رہی ہے. اور اس حکومت میں جتنے علاقوں پر والی حضرات تھے وہ والی حضرات خلیفہ دوم و خلیفہ سوم کے بنائے ہوئے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے وہاں پہ یہ سارے کے سارے ہیں.
اور انہوں نے اس جگہ پہ سیاست کر کے اپنا اثر و رسوخ جمایا ہوا تھا۔ اس اثر و رسوخ کو توڑنا آسان نہیں ہے۔ وہ اتنا ہی ٹوٹ سکتا تھا کوفہ میں 2 حلقے بن جائیں، آذربائیجان میں 2 حلقے بن جائیں۔ شام میں تو اصلاً توقع ہی نہیں تھی، کیونکہ رحلت رسول کے بعد انہوں نے دین ہی ایک دیکھا تھا جو بنو امیہ نے پھیلایا، کیونکہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم تینوں نے وہاں پہ اموی ابو سفیان کے بیٹوں کی حکومت قائم رکھی، اس لیے وہاں پہ تو کوئی اور توقع تھی ہی نہیں۔ بقیہ علاقے ٹوٹتے تھے آپس میں، یعنی ایک گروہ ایک بات کہہ رہا ہے، ایک گروہ دوسری بات کہہ رہا ہے۔ مثلا جیسے پاکستان کی حالت ہو جائے، شیعہ سنی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اسی طرح کوفے کی حالت تھی، اسی طرح سے بصرہ کی حالت تھی۔ عالم اسلام اس طریقے سے تقسیم ہوا، اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی مدد امداد کی کوئی توقع موجود نہیں تھی کہ وہ ایک بات کہتے اور سرکاری فوج لبیک کہتی ہوئی فوراً میدان میں سامنے آ جاتی، کیونکہ سرکاری فوج امام علی علیہ السلام کو ملی، گزشتہ خلفاء کی فوج ملی، اس لیے امام علی علیہ السلام نے شرطۃ الخمیس ایک نئی فوج ادھر وجود دی، کیونکہ سرکاری فوج سے تو سارا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ سرکاری فوج تھی جو ٹوٹ کے خوارج بن گئی۔ تاریخ کا نام ہے شیعان علی علیہ السلام، وَإِلَّا حقیقت میں یہ خلفاء، سابقہ خلفاء کی سرکاری فوج تھی۔ جیسے گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک فوج ہے، جو وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، وہ فوج اس کے ہمراہ ہوگی اور اس کے ماتحت آ جائے گی۔ اسی طرح وہ ایک فوج بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر حاکم جب تبدیل ہوئے تو یہ آگے ان کے اندر شعور، ان کے اندر ایک بصیرت، اس کا بھی اہتمام کرنا بہت دور کی بات تھی۔ یہ آپ کے سامنے چند نکات ذکر کیے گئے ہیں، اور تجزیہ تحلیل کے لیے ہمارے سامنے یہ چند نکات اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم جانیں کہ شیعہ کس نوعیت کے تھے۔ نمبر 2، ہم جانیں کہ اس دور میں مسائل کس نوعیت کے تھے کہ وہ علاقے وہ اموی ساخت کی حکومتوں کے عادی ہوئے تھے اور انہی کے گورنر اس جگہ پر آباد تھے۔ نمبر 3، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام و امام علی علیہ السلام کے لشکر کا ایک نمایاں حصہ، اگر ہم بڑا حصہ بہت نہ کہیں، ایک نمایاں حصہ اشعث بن قیس جیسی شخصیات کی پر مشتمل تھا۔ یعنی سرداران اشعث بن قیس جنگجو بندہ تھا، شروع سے جنگجو تھا، کوئی بزدل ڈرپوک اس طرح کا نہیں تھا۔ اس نے رومیوں کے خلاف جنگ یرموک اس میں بھی شرکت کی، ایک آنکھ اس کی ادھر ضائع ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ قادسیہ جو ایران کے خلاف جنگ ہوئی خلیفہ دوم کے دور میں، اس میں بھی شرکت کی، اس لیے جنگوں کی دنیا کا بندہ تھا۔ اور پھر اس نے شروع سے ہی جنگوں کی دنیا کے بندے جو ہوتے ہیں آج بھی اسی طرح سے ہیں کہ جو جنگوں کے دنیا کے بندے ہوتے ہیں ان کے نیچے گروہ ہوتے ہیں، وہ انہی گروہوں میں جا کے آگے لڑنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا 4000 یا 10,000 یا 12,000 اس طرح کا دستہ بنتا تھا جنگوں کے اندر، اور یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ اور اشعث بن قیس، اس کے ایمان کی حالت دیکھیں، وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد اس کے زندگی گزارنے کی حالت دیکھیں، اس کے ولیمہ بنانے کے اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے ولیمہ بنایا، پھر اس سے جو نسل چلی اور اولاد چلی۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے امام علی علیہ السلام کی سیاست کے عنوان سے درس ہوتا ہے، اس میں ایک حصہ اشعث بن قیس کا گزر چکا ہے، دوسرا اس ہفتے ذکر ہوگا، تو اس میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ اشعث بن قیس انشاءاللہ شیعہ کتابوں سے بقیہ تعارف ہے، اہل سنت کتب سے اس کا تعارف ختم ہو گیا۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس کے نام پہ جو مسجد اس دور میں بنی ہوئی تھی اس میں نماز پڑھنے کو ممنوع قرار دیا۔ روایت ہے باقاعدہ الکافی کی یا کتب اربعہ کی کہ کہا کہ اشعث بن قیس، اس کا بیٹا محمد بن اشعث، وہ قاتل امام حسین علیہ السلام ہے۔ اشعث خود وہ امام علی علیہ السلام کے قتل میں شریک ہے، اس کی بیٹی جعدہ وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے قتل میں شریک ہے۔ یعنی پورا خاندان قاتلین کی صف میں آتا، پورا خاندان، اور اس کا یمن کی دنیا سے تعلق تھا۔ یہ اشعث، یہ امام علی علیہ السلام کے لشکروں میں ایک بڑے دستے کا سپہ سالار تھا، کیونکہ اسے ہٹایا کیوں نہیں؟ ادھر ہٹاتے تو یہ 4000 بندے چھوڑتے یا 12,000 بندے چھوڑتے، یہ تو خیمے کا محاصرہ کر لیتے۔ جنگوں میں یہ چیزیں، کیونکہ جنگیں ہم خیالی طور پہ سوچتے ہیں، کوئی جنگ میں شرکت کرے وہ ان حکمتوں کو اچھی طرح جان لیتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ والی باتیں جنگ میں شرکت کیے بغیر ناممکن ہے کہ سمجھ آ جائیں، کاملاً ناممکن ہے سمجھ آ جائیں۔ ذہنی تصورات کی صورت میں یہ باتیں نہیں بنتی، جب ادھر جاتے ہیں اور آمنے سامنے روبرو دشمن ہوتا ہے تب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ خاص گروہوں میں افراد لڑنے کے عادی ہوتے ہیں۔
وہ انہی جگہوں پہ جائیں گے اور ان افراد کے ساتھ لڑتے ہیں. وہ ان کا جو سردار ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے، نیچے سارے بندے ایک طرف ہو جاتے ہیں. تو امام علی علیہ السلام پہ فوراً ہی جنگ تھوپ دی گئی. ابھی ان کی بیعت چل رہی ہے، چلتے چلتے بیعت ابھی پوری پہنچی نہیں ہے. انہوں نے پہلا خط جو لکھا وہ معاویہ کی معزولی کا تھا. بصرہ میں اپنا نمائندہ منتقل کر دیا. کوفہ میں ابھی سوچ رہے ہیں کہ کس کو بنایا جائے. آذربائیجان کو بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ابھی مکہ اور مدینہ کو سوچ رہے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں دیں. اتنے میں ام المومنین کی طرف سے جنگ شروع ہو گئی. یعنی امام علی علیہ السلام کو یہ فرصت کس نے نہیں دی؟ اس دور کے عالم اسلام کے اکابر صحابہ کرام و امت کے اکابر جو دینی تشخص رکھتے تھے اور دین امت ان سے لیتی تھی، وہ سب کے سب جمگھٹا اکٹھا کر کے امام علی علیہ السلام کے خلاف مقابلے میں آ گئے. اور مقابلے میں آنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ امام علی علیہ السلام نے سب کا محاسبہ شروع کر دیا تھا. جیسے ابھی پاکستان میں سب ہر وزیر کا محاسبہ شروع کر دیں. جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب، انہوں نے بھی نعرہ یہی لگایا تھا. تو جب وہ حکومت میں عملی طور پہ آئے تو انہوں نے پتہ تھا میں نے محاسبہ شروع کیا تو میرا حال کیا ہونا ہے. اس لیے پہلے تبدیلی کا نعرہ لگاتے رہے. پھر 80% وہی وزراء رہے کہ جو سابقہ حکومت کے تھے. وہ ریلوے کا بے تاج بادشاہ آج بھی اسی طرح سے ریلوے کا وزیر ہے. وہ جو دیگر بے تاج بادشاہ ہیں وہ بھی اسی طرح سے وزیر ہیں. وہ تو اس نے تبدیل ہی نہیں کی ہے. 20% افراد تبدیل ہیں. کیونکہ محاسبہ اگر کریں گے تو حال کیا ہوگا؟ وہ وہاں پہ خالی تو نہیں بیٹھے ہوئے. ان کے پورے سیاسی اثرات ہیں. وہ وزیر اعظم صاحب کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. اسی طریقے سے اس دور میں اب مثلا معاویہ ابن ابی سفیان کو ہلانا کسی کے بس میں تھا؟ سابقہ خلفاء کے بس میں بھی نہیں تھا. نہ خلیفہ سوم ہلا سکتے تھے، نہ خلیفہ دوم ہلا سکتے تھے. صرف امام علی علیہ السلام نے یہ جرت کی. اس لیے امام علی علیہ السلام نے کہا جب تک میں اس فتنے کی آنکھ نہ پھوڑ دوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور نہج البلاغہ میں یہ خطبے میں فرماتے بھی ہیں کہ اللہ نے یہ مجھے توفیق دی کہ میں نے فتنوں کی آنکھ کو پھوڑ کے حق کو آشکار کر دیا. یعنی اگر یہ جنگیں نہ ہوتی امام علی علیہ السلام کی، اصلاً آشکار ہی دین نہ ہو پاتا. مثلا آپ مکتب تشیع جو ہے، کیونکہ جرت مند طبقہ ہے تشیع، وہ غلط کو غلط کہتا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے. وہ قاتل کو قاتل کہتا ہے، مقتول کو مقتول کہتا ہے. گالی دینے والے کو صاب کہتا ہے، سب و شتم کرنے والا. اور جسے گالی دی گئی ہے مظلومانہ طور پہ اس کی حمایت کرتا ہے. یہ مکتب تشیع میں حسن نظر آتا ہے. کس کی وجہ سے؟ امام علی علیہ السلام کی وجہ سے. لیکن آپ اس کو چھوڑیں، جو اس دور کو آئیڈیل مانتے ہیں، آپ کو مکس ہر چیز نظر آئے گی یا نہیں؟ ابھی تو معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر نعتیں شروع ہو گئی ہیں. خوب قصیدے اور نعتیں اور تدبیر کے نعرے، طرح طرح کی چیزیں انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی ہیں. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا مکتب تشیع وہ امام علی علیہ السلام کی اساس کے اوپر قائم ہوا. امام نے آ کے فتنے کی آنکھ پھوڑ ڈالی. ورنہ آج یہاں پر بھی علیہ السلام و رضی اللہ عنہ وہ یہ کہ قاتل بھی حق پہ مقتول بھی حق پہ، یہی باتیں جاری ہوتی. جب فتنے کو توڑ دیا تو یہاں پہ شیعہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے، یہ مجرم ہے، یہ بے گناہ ہے. کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری نظر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بے گناہ اور گناہ گار دونوں برابر ہو جائیں. مجرم اور بے گناہ میری نظر میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میری نظر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ گار جو ہے وہ تم لوگوں کے اوپر آ کے مسلط کر دیا جائے اور اسے اہمیت دی جائے، اور جو بے گناہ ہے وہ ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جائے. کہتے ہیں میری نظر میں یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو آنکھ پھوٹی تو آج بھی دیکھیں وہ ایک تعارض اور ایک ٹکراؤ چلتا ہے. آج بھی آپ یہ بات کریں کہ وہ اسی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. خالی معاویہ ابن ابی سفیان کیوں کہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ اور کیا مسائل در مسائل تھے. تو خلاصہ کلام کہ یہ ہمارے پاس ایک اسلامی ریاست کا نقشہ کھینچنا وہ بہت ضروری ہے. وہ نہ کھینچا جائے تاریخ کے اوراق ہمیں کوئی پیغام نہیں دیں گے. اور اسی ضمن میں ایک اہم مقدمہ جس کے لیے ہم نے آج اہتمام کیا تھا اور اسے پڑھنا تھا، انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل اب ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے جو رسول اللہ نے امت کو تعلیم دیا. کیونکہ اس مقام کو جانے بغیر بقیہ سب تجزیات بیکار ہو جاتے ہیں.
مثلا چند میں حدیثیں آپ کی خدمت میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں. یہ ترمذی سے پڑھی جا رہی ہیں کیونکہ اس میں بعض ایسی روایات ہیں کہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں نہیں ہیں. ترمذی میں باب کتاب المناقب ہے. کتاب المناقب میں باب مناقب ابی محمد حسن بن علی بن ابی طالب ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تعارف کیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآنی آیات ہیں ان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تعارف موجود ہے، جیسے مباہلہ کا ہے مورد، حدیث قصہ ہے، یا اس طرح سے دیگر واقعات ہیں. تو ابھی ہم ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہیں، یعنی فضائل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اکٹھے کرنے لگیں 4-5 جلدی مجموعہ بنتا شیعہ سنی کتب سے اگر فضائل اکٹھے کرنے لگ جائیں. اس لیے ابھی ہم یہ والی بحث سے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں تاکہ صلح امام حسن علیہ السلام کے مقدمات پڑھ سکیں. مثلا آپ ایک معنی پڑھ چکے شیعہ کا معنی، یہ بہت مہم ہے تجزیہ تحلیل میں. دوسرا آپ پڑھ چکے اس علاقے کی یعنی اس اسلامی ریاست کی ساخت کیسی تھی، لوگوں کے حالات کیسے تھے اس دور میں فکری اعتبار سے، وہ آپ دیکھ چکے. والی حضرات، حاکم حضرات کس طرح ادھر بیٹھے ہوئے تھے اسے آپ نے ملاحظہ کیا. اشعث بن قیس جیسے کردار موجود تھے، ان کا اثر و رسوخ کیسے بڑھا، اس کی طرف سے اشارہ آپ کی خدمت میں کیا گیا. اسی ضمن میں آئیں ایک پہلو ہم دیکھتے ہیں اور اسی کے اوپر اختتام کریں گے، وہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اہمیت اور فضیلت. کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 2 ہجری کو یا 3 ہجری کو ان کی ولادت بسعادت ہے. صحیح قول کے مطابق 15 رمضان المبارک کو ولادت بسعادت ہوئی، جنگ بدر کے بعد ان کی ولادت بسعادت ہوئی. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ احد کے 2 سال بعد، تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے، بہت دور بن جاتی ہے، یہ 5-6 ہجری بن جاتی ہے، جبکہ یہ صحیح بات نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ 2 ہجری کو ہوئی یا 3 ہجری کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. لیکن جب سے ولادت ہوئی ہے ان کا نام بھی حسن رکھا گیا. عرب دنیا میں اصلاً کسی کا نام حسن تھا ہی نہیں، تاکہ ذہنوں میں رہ جائے، کیونکہ مشابہ نام ہو نا تو مٹ جاتا ہے تذکرہ، نمایاں نہیں ہو پاتی. نام ہی حسن رکھا اور اسی حسن سے مشتق کر کے حسین رکھا. وَإِلَّا حسین نام بھی کسی جگہ موجود نہیں ہے. یہ خود آپ بالکل جداگانہ نام رکھیں گے نا، آپ دیکھیں گے آپ کے عزیز اقربا میں کوئی بھی اس بندے کو نہیں بھولتا، بالکل اس کا جداگانہ نام. مثلا عمران نامی 4-5 بچے ہیں تو ہمیشہ خلط ہو جائے گا، اچھا کون سا بچہ. لیکن ایک بالکل جداگانہ نام رکھ دیں. آج کل نام والدین خود رکھتے ہیں، پھر سوال علماء سے کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. وہ خود ہی انہوں نے توڑ جوڑ کے رکھا ہوتا ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ رکھنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جداگانہ نظر آئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جداگانہ نام رکھا گیا تاکہ نمایاں ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی محبت کے واقعات شیعہ سنی دونوں اس قدر امت کے سامنے یہ بیان تھے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے تو حضرت ابو ہریرہ اونچی آواز میں روئے ہیں اور لوگوں کا کہا ہے کہ اس کے اوپر رو تاکہ تم محبت کا اظہار کر سکو. یعنی ہمارے معاشرے میں جیسے نہیں کہا جاتا کہ احساس دلایا جائے کہ فلاں بندے کی بات مان لیں، اس کا ایک حق ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، بس وقت ہی نہیں ملتا کہ میں کام کر سکوں. کیونکہ وہ اپنی ویسے زندگی میں دکھاتا ہے میری سب سے قیمتی چیز انہی کے لیے حاضر ہے، لیکن وقت میں انہیں نہیں دے سکتا. وہ امت کا حال بھی ایسا ہی تھا کہ وہ محبت کے بڑے بڑے نعتیں پڑھتے تھے ان کے لیے، لیکن اطاعت ان کے لیے نہیں ہے، حکومت ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ ایک مسائل تھے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس قدر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ لوگ وہاں پہ والہانہ ایک محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے. لہذا حدیث مبارک آپ ملاحظہ کریں کہ ترمذی میں کتاب المناقب میں ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے. یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے صحیح سند روایت ہے اور یہ ہمارے تجزیہ تحلیل سے بہت گہرے طور پہ ربط رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین. یعنی بلا شک و شبہ حتمی طور پہ جنت کی نوید انہیں سنائی گئی ہے، جنتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جنتی نہ ہوں. اگلی روایت آپ دیکھیں، یہ صحیح سند بھی ہے کہ آپ کے سامنے ترمذی کے جس نسخے سے پڑھا جا رہا ہے اس میں تخریج ہے حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی کی، اہل حدیث کے بہت بڑے
عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس کی تخریج کی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح سند بھی قرار دیا ہے اور ترمذی نے بھی اسے صحیح سند قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، کیونکہ چند حدیثیں ہی ہیں اس کے ذیل میں، کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، دنیا میں میرے یہ دو پھول ہیں، یہ دو میرے پھول ہیں، یعنی بڑی ظریف اور خوبصورت انہیں تشبیہات دیں۔ پھول کو مسئلہ نہیں جاتا، خیال رکھا جاتا ہے، لیکن امت نے چونکہ سارے برعکس اعمال انجام دینے تھے، تو اس لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام دونوں کے لیے بڑی ظریف تعبیرات رسول اللہ نے اختیار کی۔ یا ایک اور حدیث دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے، یا بقیہ حدیثیں آپ کی خدمت میں تیزی سے ذکر کر دی جائیں، اہل سنت کتب میں صحیح سند بھی ہیں۔ ایک جگہ پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الحسن والحسین امامان ہیں، دونوں کیا ہیں؟ امام ہیں۔ قاما، چاہے وہ دونوں کھڑے ہوں، او قعدہ، یا وہ دونوں بیٹھے ہوں، یعنی امت کو چاہیے انہیں خلیفہ مان لے اپنا، امت کو چاہیے کہ انہیں اپنا امام مان لے، قاما او قعدہ۔ یا اہل سنت میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائیں گے۔ اب یہ اس طرح کی روایات ہمارے پاس فضائل کی موجود ہیں، یا یہ ہے کہ اے پروردگار بار الہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح کے کلمات ہمارے پاس وارد ہوئے ہیں۔ یہ روایات ہمیں بیان کرتی ہیں کہ محبت واجب ہے، اور ان سے جو بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ شخص منافق ہے۔ اس مضمون کی بھی روایات ہے، صحیح سند روایت ہے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب لمن حاربتم، تم جس سے جنگ کرو میں بھی اس سے حالت جنگ میں ہوں، اور میں اس سے سلامتی میں ہوں جس سے تم سلامتی میں ہو۔ اب اگر یہ معیار امت کے سامنے ہو پھر تو مسائل ختم ہو جاتے ہیں، پھر تو جو باطل میں آئے گا آپ کہیں گے کہ اس سے ہم جنگ کی حالت میں ہیں، پھر جو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ٹکرائے گا ہم کہیں گے یہ رسول اللہ کے دین سے انحراف کر رہا ہے، یہ امام نہیں مان رہا۔ جو رسول اللہ کے ان پھولوں کو مسلنا چاہے گا، کچلنا چاہے گا، ہم اس کے مخالف اور دشمن کیوں نہ بنے؟ یہ تو صحیح سند ہمارے پاس روایات ہے۔ یہاں پہ اب حدیثوں کے گھڑنے کا سلسلہ دیکھیں۔ ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ان دونوں روایتوں کی تحلیل کی جائے گی، کہ یہ حدیث بخاری مسلم اور دیگر صحیح ستہ میں موجود ہے، صحیح سنت روایت ہے اہل سنت میں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور متعدد صحابہ ہیں، 2-3 صحابہ یا 3-4 صحابہ مشہور روایت ہے ان کے ہاں، کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، اس کے بعد سب سے بہترین صدی کون سی ہے؟ میرے بعد والی صدی، اس کے بعد جو ان کے بعد ہیں، یعنی پہلے 300 سال سب سے بہترین سال ہیں۔ ایک طرف یہ روایت آتی ہے، اس کے بعد مقابلے میں صحیح سند روایتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جب کون شہید کرے گا، ذکر کیا گیا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا، امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا۔ آیا یہ دونوں حدیثیں تعارض رکھتی ہیں یا نہیں؟ ایک طرف کیا کہا جا رہا ہے، سب سے بہترین صدی کون سی ہے؟ یہ ولی، میری ولی صدی ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ میرے بعد ہی شیطان سینگ نکال لے گا، میرے بعد ہی فتنوں میں آ جائیں گے، اور امام حسین علیہ السلام کو زندہ ہیں تو روتے ہیں۔ یہ تو شہید ہونے کے بعد رسول اللہ کا کیا حال ہوتا، جو صرف ابھی واقعہ پیش نہیں آیا اس کی خبر سن کے رسول اللہ اتنا گریہ فرماتے تھے، اگر واقعہ پیش آ جاتا پھر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت، اس سے ہمیں یہ دو تجزیہ کرنے پڑیں گے، یعنی ماننا پڑے گا کہ یہ والی روایت یہ گھڑی گئی ہے بنو امیہ کی طرف سے، اور اس کی نسبت صحابہ کرام کی طرف دی گئی ہے، عبداللہ ابن مسعود کی طرف دی گئی، دیگر صحابہ کی طرف دی گئی کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، کیونکہ اس صدی میں، پہلی صدی میں اصل حکومت کس نے کی ہے؟ اصل حکومت بنو امیہ کی ہے، یعنی حضرت عثمان اور ان کے قبیلے کی حکومت ہے۔ حضرت عثمان کی 12 یا 13 سال حکومت ہے، اور پھر 40 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک بنو امیہ کی حکومت ہے۔ مجھے بتائیں، پہلی صدی تو ہے ہی امیہ کی حکومت، بقیہ سال کتنے؟ 10 سال رسول اللہ کے، اور 2 سال خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے، اور آپ تقریباً لگا لیں 10 سال ہیں خلیفہ دوم کے،
اور امام علی علیہ السلام کے 5 سال، یہ ٹوٹل کتنے سال بن گئے؟ 10 سے 20 25 سال بنیں گے، بہت زیادہ ہو تو 30 سال، 30 سال بھی نہیں بنتے، وہ یہ 27 28 سال بنتے ہیں۔ یہ 27 28 سال زیادہ ہیں یا پوری کی پوری یہ حکومت عثمانی یا اموی حکومت، اس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ بہترین صدی ہے، بہترین صدی۔ اس لیے یہ مقایسہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ بہترین صدی کہہ کے حالات کو چھپاتے ہیں، یہی پروپیگنڈا کیا گیا، اور دوسرے مقابلے میں بھی روایات اہل سنت کتب میں آ گئی۔ انشاءاللہ تعالی اسے اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔